بے شمار فضائل بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کیا کریں، ہر جمعے کو کوشش کر کے اس کی تلاوت کریں کہ روایتوں میں آتا ہے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو دوبارہ پڑھتا ہے نا سورہ کہف، تو دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، 1577 کلمے ہیں اور 6360 حروف ہیں۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی تو گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھی بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل سکینہ تھا، وہ سکون کا بادل تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ تو سورہ کہف یہ سکون کا، یہ برکت کا باعث ہے۔ اور ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے اچھا، اس صورت میں تلاوت کے فضائل تو اپنے ہیں، اس صورت سے ایک ہی صورت میں 3 کمال کے واقعات ہیں۔ ایک تو وہی کہف کہتے ہیں غار کو، غار والا واقعہ ہے۔ ایک اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، اللہ اکبر، پڑھتے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ نارتھ، تینوں جگہوں کا آپ نے سفر کیا، دنیا کے 3 کونوں کا آپ نے سفر کیا، اور جو آپ نے وہاں ایکسپیرینس کیا، کمال کی باتیں، اور ان کی پھر وہاں کیسے ملاقات ہوئی، یاجوج ماجوج کو کیسے پایا، اور کس طرح اس کو جا کے انہوں نے بلاک کیا، یہ سارا واقعہ اس صورت میں موجود ہے۔ اور تیسرا اس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ایک بڑی کمال کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں کیسے کیسے واقعات ہیں، یعنی میں یقین کرے میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سورہ کہف کے تینوں واقعات سناتا، لیکن یہ سب چیزیں ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کی اور میرے قرآن میں سب موجود۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں کہ یہ اسحاب کہف پر یا اس واقعے پر جو بھروسہ یا ایمان یا عقیدہ ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی 7 سلیپرز کہلاتے ہیں، 7 سونے والے، 7 سلیپر کا بورڈ لگے ہوئے ہیں ابھی، تو وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی ان اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ کون تھے، یہ کیا تھے، اب ذرا یہ واقعہ سنیے گا، پھر میں انشاءاللہ اس کے تحت کیا سبق ملتا ہے، ہم سیکھیں گے کیا، میں اس پر ڈسکس کروں۔ اصحاب کہف جو تھے یہ شہر افسوس کے شرفا تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ جو شہر کا نام تھا افسوس، اور جو بادشاہ تھا اس کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، یہ بت پرستی سے بیزار تھے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے تھے۔ اچھا، وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بھی تھا اور بت پرستی کے لیے بڑا انفسائز کرتا تھا، جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اچھا، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ آج آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑی دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو ایکچولی دقیانوس جو یہ لفظ ہے یہ بادشاہ کا نام تھا، اور چونکہ وہ ہزاروں سال پرانا بادشاہ ہے تو آج بھی اگر کوئی پرانی باتیں کرتا ہے، اولڈ ایج کی باتیں کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دقیانوسی باتیں کر رہا ہے۔ ایکچولی یہ اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، مگر وہ بڑا ظالم تھا۔ تو یہ لوگ جب دیکھا کہ یہ ہر مسلمان کو مار رہے ہیں، ہر ایمان والے کو مار رہے ہیں اور بت پرستی کے لیے ظلم کر رہے ہیں، تو ان 7 لوگوں نے کیا پلان کیا کہ ہم بادشاہ کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ باہر گئے اور جا کر ایک ویرانے میں، ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اس زمانے میں ہوٹل اور یہ بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی، یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ تو بہرحال اب یہ غار میں گئے اور وہاں پر جا کر آرام کیا، تھکے ہوئے تھے تو سو گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تقریباً 300 برس سے زیادہ عرصے کے لیے یہ سوئے تو اٹھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ادھر حالات بدلتے رہے۔ بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں اور یہ مجھ سے چھپ کر گئے ہیں، بڑا ناراض ہوا اور اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس غار پر ایک دیوار بنا کے اس کو بند کر دو، یہ اندر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں۔ جس بندے کو یہ آرڈر دیا گیا تھا نا وہ تھوڑا سا خدا ترس آدمی تھا، اس نے کیا کیا کہ ان ساکوں اصحاب کہف کے نام لکھے، پوری بات لکھی کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، بادشاہ کے ظلم سے جا کر اندر چھپے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ ہے۔ ایک تپتی لکھی، ایک صندوق کے اندر اس غار کے ساتھ دیوار میں اسے دفن کیا اور ایک دیوار کھڑی کر دی۔ حکم تو تھا بادشاہ کا۔ اب باہر والے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھوکے پیاسے اندر مر گئے۔ بہرحال ادھر بادشاہ کا انتقال ہوا، پھر دوسرا بادشاہ آیا، تیسرا بادشاہ، دور بدلتا گیا، اور یہاں جناب یہ سوئے تھے۔ آفٹر 300 ایئرز کیا ہوا کہ ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدبوس۔ یہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا، ایمان والا بادشاہ تھا، اللہ پر ایمان لاتا تھا، مگر اس کے دور میں ایک عجیب و غریب فتنہ کھڑا ہوا۔ کچھ لوگوں نے یہ معاذ اللہ شک پیدا کرنا شروع کر دیا، کمپلین کرنا شروع کر دی، آرگیومنٹ شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب بادشاہ بڑا نیک دل آدمی، سمجھاتا لوگوں کو، لوگ اس کی بات کم سنتے، اس فتنے کی بات زیادہ سننے لگے۔ تو بادشاہ تہجد کی نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتا کہ میرے مولا
کوئی ایسی نشانی عطا کر دے، کوئی ایسا اشارہ عطا کر دے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی غار ہے اس کے شہر کے قریب جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، سینکڑوں سال گزر گئے نا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں اس بادشاہ کی، وہ گریہ وزاری، وہ دعائیں کیسی رنگ لائیں کہ ایک چرواہا جو تھا بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب پہنچا۔ اب قریب پہنچا تو دیوار 300 سال پرانی ہو گئی تھی، تو دیوار دھڑام سے گری۔ جیسی غار کے اندر اس نے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑ پڑا۔ اچھا، یہاں جیسی دیوار گری تو ان بندوں میں سے وہ 7 افراد اٹھ گئے۔ اچھا، وہ اٹھے تو وہ سمجھے ہم 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو کر اٹھے۔ انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی، اب کب بھوک لگ رہی ہے تو ایک ساتھی کو کہا ذرا جانا باہر اور دیکھ بھال کر بادشاہ دقیانوس کے سپاہی کہیں پکڑ نہ لیں، کھانا لے کر آئے۔ وہ بندہ چھپتے چھپاتے بازار گیا تو سارے بازار کا ماحول ہی الگ، عمارتیں الگ۔ بہرحال اتنا اس کو خیال نہیں آیا، اسے جا کر ایک دکاندار نان بائی جو روٹی بیچنے والا تھا اس نے پیسے دیے کہ مجھے کچھ روٹیاں چاہیے۔ تو نان بھائی نے جب وہ پیسے دیکھے کہا یہ سکے کہاں سے آ گئے، یہ تو کرنسی ختم ہو گئی تھی، 300 سال پرانی کرنسی تھی۔ کہا یہ پیسے تو ہمارے یہاں نہیں چلتے، کس زمانے کے پیسے لے کے آ گئی؟ بھائی یہی تو پیسے ہیں، کل تو ہمیں پیسے لے کے غار میں گئے، آج تمہیں دے رہے تو کہہ رہے پیسے نہیں چلیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے آج کل؟ وہ جو اصحاب کہف میں سے ایک بندہ تھا وہ پوچھتا ہے ان سے، کون دقیانوس؟ اس زمانے کا تو کوئی بادشاہ یہاں پر نہیں ہے۔ وہ حیران کہ بادشاہ کل تو ہم جا کے غار میں گئے، آج بادشاہ کی کوئی پہچان نہیں رہا، کرنسی ہماری چل نہیں رہی۔ ادھر کو نان بھائی سمجھ گیا کہ یہ سینکڑوں سال پرانی کرنسی ان کے پاس ہے، ان کو لگتا ہے کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ تو انہوں نے پکڑ کر اس بندے کو جو اصحاب کہف میں سے تھے پولیس والوں کے یا حکام کے حوالے کر دی۔ وہ حکام انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ پتا چلا اس نے کہا ہم تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں، تو سوئے اٹھے تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، پیسے بھی یہ نہیں چل رہے، یہ زمانہ کون سا ہے؟ تو بادشاہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ بھی جوان ہے، بوڑھا بھی نہیں ہوا اور کہ 300 سال پرانی بات کر رہا ہے؟ کہ میں اکیلا نہیں ہوں، 7 6 اور بھی ہیں، کدھر ایک غار میں ہیں۔ کہ چلو اب بادشاہ نے پورا لشکر لیا، یقین تو بادشاہ کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب پورے لشکر کو لے کے جب وہ غار کے قریب پہنچے تو ادھر جو غار میں لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ دقیانوس بادشاہ کے بندے آ گئے ہیں، ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ وہ سجدے میں چلے گئے، وہ دعائیں کرنے لگے، استغفار پڑھنے لگے۔ مگر جب سپاہی آئے تو سپاہی بھی کوئی اور، بادشاہ بھی کوئی اور، کسی کو یقین نہ آئے ان کی باتیں۔ اب وہ تختی کام آئی، اب جب دیوار کھودی گئی تو وہ تختی نکلی اندر سے جو 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ کے بندے نے اس کے ملازم میں لکھ کر رکھی تھی کہ ان 7 بندوں کے نام یہ ہیں اور یہ دقیانوس بادشاہ کے خوف سے جا کر اندر سوئے ہیں اور یہ ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ کو یہ پتا چلا نا، پہلے تو وہ گیا سجدہ شکر میں کہ اللہ تو نے میری پکار لی، ایسی نشانی بتا دی کہ بندہ مرنے کے بعد کیسے جیے گا، تو نے تو جیتے جی ہمیں دکھا دیا کہ تو چاہے تو 300 سال تک کوئی سویا رہے، نہ اس کا بال ویکا ہو، نہ بال سفید ہو، نہ باڈی گلے، اور میرے رب تو نے انہیں پھر زندہ کر دیا۔ اب جناب پورا شہر آیا، سارے لوگ آئے جو بے ایمان ہو گئے تھے، جو اللہ کی قدرت کے انکاری ہو گئے تھے، سب کلمہ پڑھنے لگے، سب اللہ کی وحدانیت پر یقین لائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو اصحاب کہف تھے، سبحان اللہ، یہ لوگ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب ماشاءاللہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں اور یہ کام سارا ہو گیا ہے، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم اللہ کے تمہیں سپرد کرتے ہیں، تمہارا کام ہو گیا۔ یہ پھر غار کے اندر گئے اور پھر سو گئے، اور اللہ نے اسی حالت میں انہیں وفات دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا۔ اللہ کریم نے اصحاب کہف کے غار کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ لوگ ان کی قبروں تک نہیں جا پاتے تھے۔ اصحاب کہف کی لاشوں کا حفاظت کا انتظام بھی رب نے کیا، اور بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنائی، سالانہ ایک دن مقرر کیا، اور ہر سال لوگ وہاں پر ان کے گویا عرس میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اور گویا وہاں جا کر عبادت کرتے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ جو تفسیر قرآن کے ذریعے میں نے آپ کو سنایا۔ قرآن میں سورہ کہف میں یہ پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے، جو سورہ کہف پڑھتے ہیں، آیتیں بار بار پڑھتے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم زدناهم هدى۔ کیا تمہیں معلوم ہوا، ترجمہ کنز ایمان سنیں، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ دی پھر بولے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کی کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہ میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔
ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ سبحان اللہ، ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشکلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شاونوش، اور ساتواں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا۔ حضرت علی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا، اور لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دکیانوس تھا۔ وَالْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بادشاہ، نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یسبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزیں اس اللہ تعالیٰ کی ہر نقص و عیب سے پاکی بیان کرتی ہیں، جس کی شان یہ ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ، انتہائی پاکی والا، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ تسبیح کی 3 اقسام۔ تسبیح 3 طرح کی ہے۔ نمبر 1، خلقت کی تسبیح، وہ یہ ہے کہ ہر شے کی ذات اور اس کی پیدائش خالق و قدیر رب تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اس کی وحدانیت اور ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 2، معرفت کی تسبیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے۔ نمبر 3، ضروری تسبیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جوہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے اور معرفت کے بغیر ہی ہر جوہر یہ تسبیح کرتا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ارشاد فرمائے کہ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے نسب و شرافت کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرماتے ہیں جن میں رسالت، حلال و حرام اور حق و باطل کا بیان ہے۔ انہیں باطل عقیدوں، مذموم اخلاق، دور جاہلیت کی خباثتوں اور قبیح اعمال سے پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن، سنت اور فقہ یا شریعت کے احکام اور طریقت کے اسرار کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اور بے شک لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے کہ شرک، باطل عقائد اور خبیث اعمال میں گرفتار تھے۔ انہیں کامل مرشد کی شدید حاجت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نبی امی کی 3 وجوہات۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفت نبی امی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہاں اس کی 3 وجوہات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، آپ امت امیہ کی طرف مبعوث ہوئے، کتاب شائعہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں امیوں میں ایک امی بھیجوں گا اور اس پر نبوت ختم کر دوں گا۔ نمبر 2، آپ کی بعثت ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ نمبر 3، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے اور کتاب سے کچھ پڑھتے نہ تھے، اور یہ آپ کی فضیلت تھی کہ علم انتہائی یاد ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت نہ تھی۔ خط ایک ذہنی صنعت ہے جو کہ جسمانی آلے سے صادر ہوتی ہے، تو جو ذات ایسی ہو کہ قلم اعلیٰ اس کے زیر فرمان ہو، اس کو اس کتابت کی کیا حاجت ہے؟ پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابت نہ فرمانا اور پھر بھی کتابت کا ماہر ہونا ایک عظیم معجزہ ہے۔ آپ کاتبوں کو لکھنے کا علم اور کتابت کے طریقے تعلیم فرماتے، پیشہ وروں کو پیشوں کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا و آخرت کے ہر کمال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم والا بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں: فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی۔ آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، دل کی پاکی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے ملتی ہے، ایمان اور اعمال پاکی کے اسباب ہیں۔ نمبر 2، قرآن و حدیث آسان نہیں کہ ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے، ورنہ ان کی تعلیم کے لیے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھیجے جاتے۔ نمبر 3، ہدایت کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے بلکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے سمجھا جائے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ نمبر 5، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے وقت عام لوگ جاہل تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں: ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ: اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے ہیں اور علم دیتے ہیں،
جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے جسے چاہے دے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو۔ اس آیت کا تعلق پہلے والی آیت کے ساتھ ہے، اور اس میں مزید ایسے افراد کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ امیوں میں سے دوسرے لوگوں سے مراد یا تو عجمی ہیں، یا وہ تمام لوگ مراد ہیں جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے، اور اگلوں سے نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا زمانہ نہیں پایا بلکہ ان کے بعد آئے۔ دوسرے لوگوں سے عجمی مراد ہونے پر یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ جمعہ نازل ہوئی تو اس وقت ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ جب آپ نے یہ آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اگلوں کے ساتھ ابھی نہیں ملے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ اس نے 2 یا 3 بار عرض کی۔ اس وقت ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر دین سریا یعنی ستارے کے پاس بھی ہو تو فرزندان فارس وہاں جائیں گے اور دین کو حاصل کر لیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض صرف صحابہ کرام علیہم رضوان تک موقوف نہیں بلکہ قیامت تک رہے گا۔ لوگ ان کی نگاہ پاک سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، علم سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت کی فضیلت کے بارے میں جو ذکر کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑے فضل والا ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ، جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مثل الذین حملوا التوراة، ان کی مثال جن پر تورات رکھی گئی تھی۔ اس سے پہلے والی آیات میں بیان فرمایا گیا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام امیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہودیوں نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف عرب والوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، ہماری طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ایک مثال بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر توریت کے احکام کی پیروی کرنا لازم کیا گیا، پھر انہوں نے توریت پر عمل نہ کر کے اس ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھایا، اور اس میں مذکور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت و صفت دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لائے، ان لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے اور بوجھ کے سوا ان سے کچھ بھی نفع نہ پائے، اور جو علوم ان کتابوں میں ہیں ان سے اصلاً واقف نہ ہوں۔ یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے الفاظ رٹتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں ظالم ہیں۔ یہودیوں کو گدھے سے تشبیہ دینے کی وجوہات۔ اس آیت میں یہودیوں کو کسی اور جانور کی بجائے گدھے سے تشبیہ دی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر کی بنسبت گدھے پر زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گدھے میں جہالت اور حماقت کا معنی دوسرے جانوروں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عرف میں بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گدھے کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو نہ سمجھنے اور اس پر عمل نہ کرنے والوں کی مثال۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں توریت پر عمل نہ کرنے والے یہودیوں کی جو مثال بیان کی گئی، یہ ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو قرآن کریم کے معنی کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور اس سے اعراض کریں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرے تاکہ اس پر یہ مثال صادق نہ آئے۔ علم پر عمل نہ کرنے کی 5 وعیدیں۔ یہاں علم پر عمل نہ کرنے کی 5 وعیدیں بھی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دی۔ نمبر 2، حضرت ولید، جمعہ کی اہمیت تو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک دن کی گویا فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں پوری سورت سورہ جمعہ نازل فرمائی، اور اس نے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم کن تعلم۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ذکر کی طرف دوڑو۔ لوگ پکنک کی طرف دوڑتے، لوگ
معاذ اللہ غلط کاموں کی طرف جمعہ کے دن دوڑتے ہیں. ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی کا یہ سبب ہے. بہرحال کچھ کام جو جمعہ کے دن اسپیشل کرنے والے، ایک بہت ہی خاص کام جمعہ کے دن یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جمعہ کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے، 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی جمعہ کا دن خاص الخاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے. ایک عشق والی بات بتا دوں، فضیلتیں تو اتنی ہیں، حدیثیں کو اتنی ہیں کہ جمعرات کی رات درود پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، جمعے کے دن پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے. یہ ساری فضیلتیں. عشق والی بات بتا دیتا ہوں جو غلام مصطفیٰ صرف وہی کافی ہے. آقا فرماتے جس کا مضمون ہے، اور دنوں میں جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک درود پہنچاتے ہیں، مگر جمعہ کے دن جو درود پڑھتا ہے میں خود سماعت کرتا. یعنی جمعہ کا دن ڈائریکٹ ڈائلنگ کا دن ہے. ادھر میں نے درود پڑھنا ہے، ادھر میرے آقا نے سماعت. مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جمعہ کے دن تو کام ہی یہ ہونا چاہیے، تسبیحات میں اور درود پاک کا ورد جتنا ہو سکے جمعرات کی رات سے جمعے کی مغرب تک جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھے. جو پورا ہفتہ نہیں پہنتے تھا امامہ، ان سے بھی میری گزارش ہے کم از کم جمعے کو باندھ دی. اب ذرا روایت سننا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود لے. اللہ اور اس کے فرشتے درود یعنی رحمت بیچتے ہیں. جمعے کو تو امامہ باندھ لیا، دل پر چوٹ کر دوں، چوٹ کرنے کے لیے عیدگاہ مسجد میں اعلان ہو جائے کہ جو جمعے کے دن امامہ پہن کر آئے گا باہر جاتے جاتے 1000 کا نوٹ لیتا جائے. بتاؤ کوئی آئے گا بغیر امامے کے؟ باہر امامے کی دکانیں کھل جائیں گی. ارے بھائی عیدگاہ مسجد میں امامہ دو، جلدی سے 1000 روپے ملیں گے. جمعہ مسجد میں بھی جگہ نہیں بچے گی. 1000 روپے کے ادھر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. بتاؤ نا دنیا کی قیمت کی کوئی کمپیرزن ہے؟ جمعے کو تو امامہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. آگے چلیں، روایت سن دیجئے. حضرت حمید عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں رزق میں بڑی تنگی ہے جناب، کاروبار بڑا مندہ ہے. تو مفتی امجد علی عاصی لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے. ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے. بڑے بڑے لڑکیوں نے بھی ناخن بڑھائے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب روزی میں تنگی آ گئی، کاروبار مندہ ہو گیا، گھر میں بڑا پرابلم ہے. تو ناخن بڑھانا بھی یہ تنگی رزق کا ایک سبب ہے. سبحان اللہ. جمعے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے. اور سبحان اللہ مسجد میں ٹھہرنے کی بات ہو رہی تھی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کوئی شخص نماز جمعہ کے بعد اگر عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں رہے اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے. کہا جاتا ہے کہ جس سے جامع مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی وہیں رک گیا اور عصر کی نماز تک ٹھہرا رہا، اس کے لیے حج کا ثواب ہے. اور اگر وہیں رہ کر مغرب پڑھی اس سے لیے حج اور عمرے دونوں کا ثواب. یہ ہے جمعہ. نیکیاں کمانے کی کوشش کریں کہ یہ جمعہ کا دل خاص نیکیوں میں، عبادت میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزارے. وجہ اسلامی بھائیوں، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمیں خاص کربلا والوں کی یاد دلاتا. تاریخ دنیا میں ایسی ظلم کی داستان کبھی نہ ہوئی کہ نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو فرمائیں میرے پھول، ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا. کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکا اور پیاسا کر پورے قافلہ امام شہید کیا گیا. ایک عجب داستان ہے، جب بھی سنے آنکھیں اشتبار اور دل بے قرار ہو. بہت سارے لوگوں کا دل جو ہے وہ مسجد میں نہیں لگتا. مسجد میں پہلے کیوں جاؤ بھائی، اتنا انتظار کرنا پڑے گا، بیان سننا پڑے گا، نماز تو دیر سے ہی ہونی ہے نا. یہاں بہت سارے لوگ بالکل جماعت کھڑی ہو جائے اس کے بعد آتے ہیں، کچھ لوگ رکوع میں امام صاحب چلے جائے پھر آتے ہیں.
اور جیسی نماز ختم ہوتی ویسی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی احساس یہ ہوتا ہے, وہ ایسا لگتا ہے, محسوس یہ کرواتے ہیں کہ مسجد میں لوگوں کا دل نہیں لگتا. اور روایتوں میں مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا پانی کے اندر مچھلی, فش ان دا واٹر. مچھلی پانی میں کتنا پرسکون ہوتی ہے, اور مچھلی کو پانی سے نکال دے تو بے چین بے قرار تڑپتی رہتی ہے. مگر بدقسمتی بہت بڑی اکثریت ہماری وہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر اس طرح ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے, بے قرار بے چین گھڑی دیکھتے رہیں گے, یار کب اذان ہوگی, کب جماعت ہوگی. کبھی امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو جائے, 2 منٹ لیٹ ہو جائے, امام صاحب کو پکڑ لیں گے. اگر 2 منٹ آج آپ نے لیٹ جماعت شروع, امام صاحب 1-2 منٹ لمبی نماز پڑھا دیں, دعا طویل کر دے, اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہوتے, حضرت آج آپ نے 2 منٹ لمبی دعا کرا دی. اللہ کے بندو 1-2 منٹ زیادہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو ملا نا, شکر ادا کرو. اچھا یہی بندہ باہر چائے کی دکان پر گھنٹوں بیٹھ جائے گا دوستوں کے ساتھ, وہاں کوئی ٹائم نہیں دیکھنا, مسجد میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزرے اس پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ دل مسجد میں نہیں لگ رہا. جس کا دل مسجد میں نہ لگے وہ اپنے دل کا علاج کرائے, کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے بتاؤ نا. اچھا آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے گا, آج آپ کے گھر میں رہوں گا, آپ کہیں گے کون ہو بھائی, میں تو جانتا ہی نہیں. جب میرے اور آپ کے گھر میں بے اجازت کوئی نہیں آ سکتا, اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں روز بلایا جاتا ہے. مسجد میں خود سے کوئی نہیں آتا, بلایا جاتا ہے. جو نہیں آتا نا, اب ماشاءاللہ یہ مسجد اتنی فل ہے کہ پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں. میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عصر میں بھی مسجد فل, مغرب میں بھی فل ہوتی, عشاء میں, فجر میں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں مسجد نہیں جاتا, تمہاری بھول ہے, تم نہیں جاتے, تمہیں بلایا نہیں جاتا. تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اے اللہ مجھے روز اپنے گھر میں بلا, میں اتنا برا ہوں کہ مجھے پورا ہفتہ تیرے گھر میں آنے کا موقع نہیں ملتا. توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے مسجد میں آنا جانا باندھ لو. پنجاب والوں کی ایک بات بڑی مشہور ہے, میں تو جب بھی پنجاب آتا ہوں, باقی شہروں میں بھی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ مہمان نواز ہوتے ہیں, جب بھی آئیں بڑا خیال کرتے ہیں مہمانوں کا, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے کیا کرتے ہو؟ مہمان خوش ہو کر جا, ایسا ہی ہے نا. اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے کیا کہتے ہیں؟ مہمان راضی ہو کے جا. اب مہمان کو کچھ صوفہ بھی دے کے بھیجتے ہیں. ایسا ہی ہے, جب اللہ کے گھر پر کوئی آئے گا تو اللہ اسے جولی بھر کر نہیں بھیجے, اسے خوش کر کے نہیں لوٹائے گا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجد میں روز آتے ہیں, بیٹھتے سکون سے ذکر و اذکار پڑھتے ہیں. ارے دنیا میں کسی کے گھر جاؤ کو تحفے کے ساتھ بیچتا ہے, اللہ کے گھر میں آئیں گے وہ جولیاں بھر کے لوٹا ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ, پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ اب انشاءاللہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں گے. جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے, یاد رکھیے جمعہ کا دن ایک بڑا خاص دن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ایک خاص کرم کیا ہے کہ ہمیں ہر ہفتے یہ دل عطا فرمائے. جمعہ کے دل کچھ خاص اعمال کرنے والے ہیں, وہ بھی عرض کرتا ہوں, لیکن جمعے کی پہلے اہمیت تو سمجھ کہ جمعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور روایتوں کے ذریعے علماء نے بتایا جمعہ یوم العید ہے, جمعہ سب دنوں کا سردار ہے. جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی, جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے, جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا. جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے, کیونکہ جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے, ملٹی پلائی بائی 70. ہم کہتے ہیں یار فلاں جگہ اسکیم لگی ہوئی ہے بھائی, 50% ڈسکاؤنٹ, 20% ڈسکاؤنٹ. زیادہ ڈسکاؤنٹ ہو تو سردی میں گرمیوں کا سامان خرید لیتے ہیں, کیوں یار کام آئے گا بھائی, ابھی اسکیم لگی ہوئی ہے. گرمی میں سردی کا سامان, ارے بھائی گرمی میں جیکٹ لے آئے, اس لیے لایا, آدھی قیمت پہ مل رہی. دنیا کا فائدہ ہے تو فوراً خرچہ کر لو گے. ہر جمعے
ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 ہو کے مل رہی ہے. بتاؤ نا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم جمعے کو درود زیادہ، قرآن زیادہ پڑھتے، نفل زیادہ پڑھتے، صدقہ و خیرات کرتے، مریضوں کی عیادت کرتے. جو نیکی پورے ہفتے میں کرنی تھی وہ نیکی ہم جمعے کے دن کرتے تاکہ ملٹی پلائی بائی 70. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، جب دھاگا سستا ہوتا ہے ہم دھاگا لے لیتے ہیں، جب کپڑا سستا ہوتا ہے ہم کپڑا لے لیتے ہیں کہ یار سیزن میں اس کا ریٹ بڑھ جائے گا. اللہ نے ہر جمعے کو تمہیں سیزن دیا ہے نیکیاں کمانے کا، تو کماؤ نا نیکیاں. اب ایک دل جلتا ہے کہ فیصل آباد میں بہت سارے علاقوں میں جمعہ چھٹی ہوتی اور جمعرات کی رات ویکینڈ نائٹ بن جاتی. جب بھی چھٹی کی رات ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں ویکینڈ نائٹ، چھٹی کی رات. ہونا یہ چاہیے تھا. جمعے کی چھٹی اسلامی ممالک میں کیوں تھی؟ یہ عبادت کی چھٹی تھی. مگر میرا مشاہدہ یہ ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں جمعہ کی چھٹی ہے نا، وہاں جمعرات اور جمعے کو زیادہ گناہ ہوتے ہیں، زیادہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں، زیادہ ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، زیادہ آؤٹنگ ہوتی ہے، زیادہ معاذ اللہ حرام کاریاں ہوتی ہے کیونکہ چھٹی ہے نا. یہ تو نہ سوچا کہ یہ دن کون سا ہے. حالانکہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، مغفرت کی گھڑیاں ہیں، رحمتوں کے نزول کا وقت ہے. مگر بدقسمتی سے مسلمان جمعرات اور جمعے کو زیادہ گناہ کرتا. اور جو میں نے آپ کو مفتی احمد یار خان نعیمی کا قول سنایا کہ جمعے کے دن کی ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 گنا ہے، وہاں ایک گناہ کرنا وہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا. یعنی جمعے کے دن خاص طور پر گناہ سے بچنا ہے کہ یار اس دن تو کوئی غلطی نہ ہو جائے، عذاب بھی 70 گنا ہوگا. اب اس کو اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں. شریف میں جاؤ، ایک نیکی حدود حرم کے اندر 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر وہ مقام اتنا مقدس ہے کہ وہاں ایک گناہ کیا جائے تو وہ گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر. میں ان تمام پاکستان کے علاقے والوں سے بات کر رہا ہوں، میں ان تمام ممالک کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جب جمعے کو چھٹی ہے. خدارا جمعرات کی رات کو ویکینڈ نائٹ بنا کر گناہ مت کرو. جمعہ کا دن اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ہفتے کی خطائیں ایک طرف، جمعے کو کی گئی خطائیں اور اس کا عذاب ایک طرف ہو جائے. اللہ سخت ناراض کہیں ہم سے نہ ہو جائے. تو خدارا اگر جمعہ کو چھٹی بھی دی ہے تو اس کو عبادت میں، اس کو غنیمت جانو. مجھے اور آپ کو کربلا پیغام کیا دیتا؟ کبھی کبھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جناب کلمہ پڑھنے والے بھی ایسا کر سکتے. وہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ اذان بھی دیتے تھے، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نبی پاک کا امتی کہتے تھے. اس قدر شدت، ایسا ظلم، شیب ماں کے علی اصغر کے گلے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر چلانا، تیر چلانا. امام حسین جن کے بارے میں نبی پاک فرمائے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، یہ وہ نواسۂ رسول جنہوں نے نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کی. پیارے آقا کے خاندان کے لوگوں کی اس طرح شہید کرنا یہ پاسبل کیسے؟ کبھی عقل جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی. مگر پھر علماء جواب دے ہیں کہ ریزن کیا تھا، ایسا ظلم کرنے پر وہ لوگ کیسے آمادہ ہو گئے. یہ بڑی خطرناک بات کرنے، اور یہ ریزن پتا ہونے کے بعد، یہ وجہ معلوم ہونے کے بعد میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے. بکریوں کا ایک پورا غور جا رہا ہو اور 2 بھوکے بھیڑیوں کو اس ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان. ایک اور جگہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے مرسلن مروی ہے، دنیا کی محبت ہر برائی. اب ذرا آج کے دور میں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا؟ ارے ان کو اقتدار کا نشہ تھا. ابن سعد کو، ابن زیاد نے وہاں شمر کو اور جتنے لوگ کربلا کے میدان میں موجود تھے ان کو لالچ دیا تھا کہ یہ کام کرو تمہیں حکمرانی ملے گی، پیسے ملیں گے، اتنا مال ملے گا. مال کی لالچ، اقتدار کی لالچ آئی، آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا کہ ظلم کی داستان رقم. لیکن کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ تھوڑے پیسے کے لیے مسلمان کی موت کا سبب نہیں بن رہا ہے. آج ملاوٹ کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ جو معاذ اللہ تھوڑے سے سکوں کے لیے دوائی میں ملاوٹ کر دیتے. ارے دوائی کو جان بچانے کے لیے تھی نا،
مسلمان کہلانے والے آئے دن پکڑے نہیں جاتے کھانے پینے کی چیزوں میں کیا ملا رہے ہیں جناب. کوئی ٹی کے اندر برادہ ملا رہا ہے, کوئی چینی کے اندر کیا ملا رہا ہے, کوئی کیا ملاوٹ کر رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ چند سکوں کی خاطر بھول گئے. یاد رکھنا یہ دنیا کی لالچ اور یہ تھوڑے سکوں کے لیے کسی دوسرے کا بیڑا غرق ہو جائے, یہی تو یزیدی طریقہ تھا نا, یہی تو یزید والوں کا انداز تھا. آج کہتے میں پنجتن کا غلام ہوں, میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں, ہر سال محرم میں لنگر بنتا ہے میرے گھر میں, امام حسین کی نیارتی جاتی ہے. ارے جناب ہم تو بہت بڑی سمیر لگاتے ہیں. چیزیں ایک طرف بتاؤ, لالچ چھوڑی کہ نہیں؟ لالچ تو یزیدیوں کا کام تھا نا. کیا امام حسین نے معاذ اللہ لالچ کی تھی جو تم کرنے بیٹھے ہو؟ بس کسی طرح مال آنا چاہیے. کیا نوکری کرنے والا, کیا کاروبار کرنے والا, کیا ٹھیلا لگانے والا, ایسا نہیں ہے کروڑ پتی آدمی بےمانی کرتا ہے. جس کو جدھر موقع مل رہا ہے اوپر الگ فروٹ دکھائیں گے, نیچے گلا سڑا فروٹ تھما دیں گے. کیا ہے یہ؟ یزیدی طریقہ ہے. مال کے لیے اگلے کا نقصان کر دینا یہ یزیدی طریقہ ہے. تو کہتے ہو میں امام حسین کا غلام ہوں. ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غلے والے کے پاس سے گزرے اور اس کے غلے میں ہاتھ لگایا اور اس کے غلے میں ہاتھ اندر ڈال دیا تو وہ گیلا کھا. آقا نے فرمایا یہ گیلا والا اوپر کیوں نہیں رکھا؟ تو حضور بارش فرمایا اگر گیلا ہو بھی گیا تو گیلا والا اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر وہ تاریخی الفاظ فرمائے من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اب بتاؤ کون ہے جو دھوکہ نہیں دیتا؟ جس کو جتر موقع ملتا ہے کسی طرح پیسے آ جائے, کسی طرح مال آ جائے, حلال حرام چھوڑو جناب, سود کا کاروبار کر لیتے ہیں, رشوت کا کام کرتے ہیں, جھوٹ بول کر ملاوٹ کر کے. کیا جواب دو گے امام حسین کو؟ اور کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں, کربلا کا میدان اور کیا پیغام دیتا ہے. امام حسین جس وقت شہید ہوئے وقت سجدے کے عالم میں کربلا کا وہ سجدہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو نماز سبھی نہ چھوڑ. پنجتن کا غلام کہلانے والا فجر قضا کر دیتا ہے, اس کی ظہر چلی جاتی ہے, اس کی اثر مغرب چلی جاتی ہے اور کہتا ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں. یہ غلامی ہے میرے بیچ. کربلا والوں کی اس حالت میں بھی نماز ادا نہ ہوئی اور تم آج اپنے نیند کے اندر نماز ادا کر دیتے ہو, کھیلتے کودتے میں نماز ادا کر دیتے ہو. کیسے منہ دکھائیں گے ہم امام حسین کو قیامت کے دن؟ وہ رات جو محرم کی رات, وہ رات کیسے گزری تھی جس کو شب عاشور کہتے ہیں. کربلا والوں کے خیموں میں تلاوت ہو رہی تھی, سجدے ہو رہے تھے, دعائیں ہو رہی, اور یزید کے کیمپ میں ناچ گانے ہو رہے تھے, شراب ہو رہی تھی, رنگ رلیاں منائی جا رہی تھی. مجھے بتاؤ آج ہماری راتیں کیسی ہیں؟ تلاوت کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ, یا فلموں ڈراموں کے ساتھ, ناچ گانوں کے ساتھ, معاذ اللہ کچھ لوگوں کی شرابوں کے ساتھ, بدکاریوں کے ساتھ. بتاؤ نا یہ راتیں یزیدی طریقے والی ہے یا حسینی طریقے والی ہے؟ صرف زبان سے کہنا کافی ہے کہ میں پنجتن کا غلام ہوں, صرف زبان سے کہنا کافی ہے کہ میں امام حسین کا چاہنے والا, میری جان قربان. ارے جان تو بعد میں قربان کرو گے, وقت قربان کر کے نماز تو پڑھ لو. امام حسین کے مبارک سر کو جب یزیدی لشکر نیزے پر اٹھا کر جا رہا تھا, سر انور تلاوت کر رہا. عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا. امام حسین کا سر تو نیزے بھی تلاوت کر رہا ہے. اور جو پنجتن کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے پوچھو بھائی قرآن پڑھنا آتا ہے؟ پڑھنا بھی نہیں آتا. پڑھنا تو دور کی بات, پڑھنے کی ایبلٹی بھی نہیں ہے. کیسی غلامی؟ پوچھو نا اپنے آپ سے. شربت پلانا, نیاز کرنا, لارے لگانا بلا شبہ اچھی بات ہے, میں ڈسپیریج نہیں کر رہا, مگر حقیقی غلامی تو یہ ہے نا کہ قرآن پڑھ کر امام حسین کو ایصال ثواب کر. تو آج یہ نیت کر کے جاؤ اس بات کا محرم ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. ہمارے دوست ہم سے پوچھے یار تم 5 وقت کے نمازی بن گئے, خیر تو ہے, پہلے کو نہیں پڑھتے تھے. تو میں بتاؤں کہ الحمدللہ محرم آیا, میں پنجتن کا غلام ہوں. امام حسین نے سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے سر کٹایا, میں نے پھر نیت کر لی میری اب کوئی نماز قضا نہیں. کوئی کہے یار پہلے تم بڑے غلط کام کرتے تھے, تم جناب حرام کماتے تھے, تم نے وہ کام چھوڑ دیا. آپ جواب دے میں پنجتن کا غلام. کربلا والوں نے سر کٹا دیا, باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. اب میں چند سکوں کے لیے اپنا دین و ایمان نہیں بیچوں گا, تھوڑا کماؤں گا, حلال کماؤں گا, سب چھوڑ دیا ہے, میں پنجتن کا غلام ہوں. آؤ نا پنجتن کی غلامی کو پریکٹیکلی ثابت کرو, اور آج سے طے کر کے اٹھنا ہے. جمعہ کا دن ہے, برکت والا دن ہے,
محرم الحرام کا مہینہ ہے اور مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں, مولا نیت کرتا ہوں مدد تو نے کرنی ہے, اے اللہ ارادہ میں کرتا ہوں, اے اللہ راہ پورے دکھانی ہے کہ بس اب جو زندگی رہ گئی ہے وہ ذہنی طریقے پر گزاروں گا, جزیوں کے طریقے پر نہیں گزاروں گا. نمازیں پڑھ کے, تلاوت کر کے, حلال کما کر اور دین کی خدمت کر کے گزاروں گا. قیامت کے دن جب میری اور آپ کی امام حسین سے ملاقات ہوئی, کربلا والوں سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو نانا کے دین کے لیے سر کٹا دیا, بتاؤ تو صحیح تم کیا کر کے آئے ہو, کچھ ہے جواب دینے کو؟ لوگ کہتے ہیں یار میں نیک بن بھی گیا تو فائدہ کیا, سارے جھوٹ بولتے ہیں. ارے خود اتنا کر جاؤ کہ امام حسین تو عرش سرس حضور میں اپنے حصے کا چراغ جل. میں نے سچ بول کر زندگی گزاری, میں نے نمازیں پڑھ کر گزاری, تلاوت قرآن کر کے گزاری, میں نے حضور حرام نہیں کمایا. آپ نے کو بہت بڑی قربانی دی, تھوڑی قربانی میں بھی دیتا تھا. کبھی کبھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جاتا تھا, میں نے بھی کچھ لوگوں کو نماز کی دعوت دی, میں نے بھی آپ کے دانا کی سنتوں کی طرف کچھ تو بلایا. حضور میں نے کوشش کی ایک مسجد بھی بنائی, جب مسجد میں حصہ بھی ملایا. حضور خود تو عالم نہ بن سکا, کئی طلباء کے لیے جامعۃ المدینہ بنایا جس میں علماء بنتے گئے جو آپ کے نانا کے دین کا پرچار کرتے رہے. تھوڑا سا کام کر کے لایا ہوں, اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے. ایسے تو بن کر جاؤ نا کہ جب امام حسین سے قیامت کے دن ملاقات ہو تو جواب دینے کو, منہ دکھانے کو ہو. مگر آج بہت بڑی تعداد وہ ہے جو سوچے کہ کیا جواب دو گے امام حسین کو, کہ دین کا نام روشن کرنا تو دور کی بات, میں دین کا نام برباد کر کے